ویلکم بیک ٹو دا سیکنڈ پارٹ. تو برطانیہ نے بھی اپنے دور میں مسلمانوں اور ہندو کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا. جیسے کہ اس کا میں اگزامپل دیتا ہوں کہ مسلمانوں نے جو ڈیمانڈ کیا اپنے لیے جداگانہ انتخابات کا، سیپریٹ الیکٹوریٹس کا ابتدا میں، تو برطانیہ نے وہ امپلیمنٹ کیا 1909 کے ایکٹ میں، جس کو مینٹو مورلے ریفارمز بھی کہتے ہیں، 1909 کا ایکٹ بھی کہتے ہیں. تو ہندوستان کے لیے انہوں نے جب ایکٹ بنایا تو اس میں انہوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹس کے اس مسلمانوں کے مطالبے کو امپلیمنٹ کیا، جس سے بھی ہندو کو یہ احساس ہوا کہ جی مسلمانوں کو علیحدہ جداگانہ نظام کا طریقے کا انتخابات کا طریقہ دے کر بنیادی طور پر ثابت کیا اور ایک سٹیمپ لگا دی اس کے اوپر کہ جی مسلمان جو ہے وہ علیحدہ قوم ہے اور ہندو علیحدہ قوم ہے. تو بنیادی طور پر یہ انگریز قصداً کر رہے تھے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو، مسلمان اور ہندو کو آپس میں ملانا نہیں چاہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ دونوں ایک پاور بن گئے تو وہ ہمارے لیے ہمیں ٹف ٹائم جو ہے وہ دے سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے مسلم لیگ کا قیام. اب مسلم لیگ کا جو کردار ہے، ظاہری بات ہے آپ جانتے ہیں کہ 1885 میں کانگریس بن گئی تھی اور کانگریس کا سٹانس تھا کہ وہ مسلم اور ہندو دونوں کی ریپریزنٹیشن کر رہا ہے. لیکن اس دوران انہوں نے کچھ ایسے کام کیے کہ جس سے مسلمانوں کو احساس ہوا کہ جی ہندو ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، جیسے کہ سیپریٹ الیکٹوریٹس جو مسلمانوں کے ڈیمانڈز تھے ان کی خلاف ورزی کرنا، اور پھر 1905 میں تقسیم بنگال کے حوالے سے اس کے مطلب ہے کہ تنسیخ کے حوالے سے کوششیں کرنا. تو یہ کچھ ریفرنسز میں آپ کو دے رہا ہوں، پھر اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پر اپنی اسٹڈی ڈیولپ کر سکتے ہیں لیٹر آن. بٹ یہ کچھ چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے آگے جا کر 1906 میں اپنے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی پارٹی بنائی. تو 1906 میں مسلمانوں کی آل انڈیا مسلم لیگ کی پارٹی تشکیل دینا بنیادی طور پر دو قومی نظریے کو آگے بڑھانے اور اس کی ڈیولپمنٹ میں اس پارٹی کے بنانے نے اہم کردار ادا کیا. سر سید احمد خان جب تک زندہ تھے 1898 میں وفات ہوئے، اور بعد میں محمد علی جناح جیسے مسلمانوں کے لیڈروں نے مسلمانوں کے سیاسی اور ان کے جو سوشل رائٹس تھے ان کی وکالت کی، اور وہ اس خوف سے کی کہ متحدہ ہندوستان کے تحت مسلمان ہندو کی اکثریت کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے پسماندہ ہو جائیں گے اور وہ ڈومیننٹ ہوں گے، کیونکہ ہندو جو تھے وہ میجورٹی میں ہیں، تو وہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنائیں گے اور اپنے جو ہسٹوریکل لیگیسی جو پچھلے سلائیڈز میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کا وہ انتقام لیں گے. ٹھیک، تو یہ ایک وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک سیاسی پارٹی بنائی. تو اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ اس سے بھی جو ٹو نیشن تھیوری تھی، وہ جو گیپ تھا، وہ خلیج جو تھا وہ بڑھ گیا. اب دیکھیں جس طرح اس کی ایگزامپل ایسی ہے جیسے ایک چھوٹی سی دراڑ ہوتی ہے، لیکن وہ ایک واقعہ ہوتا ہے وہ وائڈن ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرا واقعہ وہ وائڈن ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح ہوتی وہ ایک خلیج بن جاتی ہے کہ جس کے دونوں سر آپس میں ایک دوسرے سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ان کو کبھی مرج نہیں کیا جا سکتا، دوبارہ ملایا نہیں جا سکتا. تو اس طرح یہ تمام فیکٹر جو ہیں انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد میں تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا، اور بالآخر یہ تمام کو جمع کریں گے تو یہ اتنا وائڈن ایک گیپ بن جائے گا، ایک خلیج بن جائے گی کہ ان کے دونوں سروں کو آپس میں ملانا ناممکن ہو جائے گا. ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندو کی ایک ایسی تحریکیں چلیں جن پر ہندو کا کنٹرول تھا، جس طرح کہ آریہ سماج ہے، ہندو محاسبہ ہے. یہ کچھ تحریکیں ہندوستان کی تاریخ میں آپ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ شروع ہوئی، اور ان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہندو مذہب پر جتنے بھی ثقافتوں کے اثرات ہیں ان کو پاک کیا جائے. اور بعض صورتوں میں تو انہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ ہندو مذہب میں تبدیل کرنے کے لیے کوشش کی. پھر آپ دیکھیں کہ گائے کے تحفظ کی تحریک ہو یا پھر اردو کی مخالفت ہو، یہ وہ تنظیمیں ہیں، یہ وہ کام ہے جو ان تنظیموں نے کیے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو احساس دلایا کہ ہندو یہ کر سکتے ہیں تو ہندو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کے آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشنز کے لیے خطرات ہیں، وہ ان کو دوبارہ بزور ہندو مذہب میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ احساس جو تھا یہ بنیادی طور پر مسلمانوں میں دو قومی ترقی کے فروغ کے لیے جو تھا وہ اس نے کافی اہم کردار ادا کیا. پھر ہندو مسلم اتحاد میں ناکامی بھی ہوئی، مختلف اوقات میں کچھ ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں کی گئیں، اور اس کا سب سے جو اہم جو موقع ہے وہ 1916 کا ہے، لکھنؤ پیکٹ، جس میں قائد اعظم کی کوششوں سے اور کچھ دیگر لیڈرز کی کوششوں سے مسلمان اور ہندو آپس میں ایک ہو گئے کہ چلو ایک دوسرے کے ڈیمانڈز کو مان لیتے ہیں، لیکن ہمارا واحد جو دشمن ہے وہ انگریز ہے اور ان کو نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں.
تو ایگری کر گئے تھے کچھ چیزوں پر، جیسے کہ سیپریٹ الیکٹوریٹس پر بھی ایگری کر گئے تھے کہ جی اگر مسلمان علیحدہ سیپریٹ الیکٹوریٹس چاہتے ہیں تو کانگریس نے کہا ہم مانتے ہیں. لیکن پھر اس سے انحراف اور پھر خلافت موومنٹ جو شروع ہوئی ترکی میں، خلافت کا خاتمہ ہوا تو انگریزوں کے خلاف یہاں ہندوستان میں مسلمانوں نے خلافت موومنٹ سٹارٹ کی، جس کا ساتھ دیا گاندھی نے، کانگریس نے. لیکن بعد میں این موقع پر جو خلافت موومنٹ پیک پر تھی، گاندھی نے خلافت موومنٹ کا ساتھ چھوڑ دیا. اس کے کچھ ریزنز تھے، لیکن این موقع پر خلافت موومنٹ سے ہاتھ اٹھانا اور لکھنؤ پیکٹ کو دوبارہ سے جو مانے تھے ڈیمانڈز مسلمانوں کے، اس کو واپس 1928 نہرو رپورٹ کے دوران ان کی خلاف پوائنٹس بیان کر کے بنیادی طور پر کانگریس نے یہ ثابت کیا کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے. تو یہ جو فیلر تھا کہ جو ہندو اور مسلمان آپس میں فیل ہو چکے تھے یونائٹڈ ہونے میں، تو یہ بنیادی طور پر اس نے بھی تقویت دی دو قومی نظریے کی اس جو پروسیس میں اور جو ایولیوشنری پروسیس ہے. پھر اس طرح ہوتے ہوتے جیسے کہ سیاسی پیش رفت ہوئی اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو 1937 کے الیکشنز ہوئے، تو 1937 کے الیکشن میں ہندوؤں نے اور کانگریس نے اوور کم کیا مسلم لیگ کو اور کافی اکثریت سے وہ انتخابات جیتے. تو اس کے بعد یہ جو کانگریس کے انتخابات جیتنا اور مسلم لیگ کا ہارنا، اور دوسری بات یہ کہ پھر کانگریس منسٹری کا آنا اور اس منسٹری کے دوران مسلمانوں کے رولز اور سوشل ویلیوز اور اقدار کی خلاف ورزی کرنا، کچھ غیر اسلامی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا، یہ دراصل بہت بڑی وجہ بن گئی، اور جس سے مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہے، اور یہ تقویت میں اضافہ ہوا. دو قومی نظریے کی اس تدریجی عمل میں جو ہے اس نے ایک اہم کردار ادا کیا. اور ٹھیک اس کے 3 سال بعد 1940 میں جب قرارداد لاہور پیش ہوئی، جس کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کلیئر الفاظ میں کہا کہ مسلمان دنیا کی ہر ڈیفینیشن کے تحت ایک علیحدہ قوم ہے، اور مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ وہ اپنے لیے علیحدہ قوم کی بنیاد پر علیحدہ وطن بنائیں، یہ بالکل قانونی طور پر درست ہیں. تو 1937 کے انتخابات جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہندوستان کی تاریخ کے اندر، اور اس میں ہندوؤں نے جو اکثریت حاصل کی اور پھر انہوں نے مختلف پروونسز میں جو اینٹی مسلم پالیسیز اپنائیں، اور پھر اس کے بعد جا کر تو یہ آپ ایسا محسوس کریں اور ایسا آپ سمجھیے کہ ایک تدریجی عمل تھا جو شروع ہوا تاریخ میں کسی موڑ پہ. اور وہ موڑ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مختلف ہسٹورینز کے مختلف رائے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے 1867 میں دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی، جب بنارس کے مقام پر ہندوؤں نے ہندی کی مخالفت کی. اور سب سے پہلے وہ شخص تھے سر سید احمد خان، جس نے کہا تھا کہ ایک قوم کو جو آپ کی زبان سے اتنی نفرت ہے، اس کو آپ کے وجود سے بھی نفرت ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان نے کہا کہ مسلمان اور ہندو علیحدہ قومیں ہیں، اور انہوں نے ابتدا میں مسلمانوں سے کہا کہ کانگریس کو جوائن نہ کرو، کانگریس کے ساتھ جو اپنے تعلقات نہ بناؤ، تعلیم پر فوکس کرو، تعلیم حاصل کرو، ایک خاص وقت میں اپنے لیے پولیٹیکل پارٹی بناؤ، اپنے رائٹس کے لیے لڑو. اور پھر آہستہ آہستہ مسلم لیڈرز نے، جس طرح میں جناح تھے، ڈاکٹر اقبال تھے اور دیگر مسلمان اکابرین تھے، انہوں نے اسی کاز کو آگے لے کر گئے ہیں. اور مختلف مواقع پر ہندوؤں کے کچھ ایٹیٹیوڈز، کچھ بیہیویئرز جو اینٹی مسلمز رہیں، جس طرح کہ بنگال کی تنسیخ کے حوالے سے، بنگال کی تقسیم پر واویلا مچانا، لکھنؤ پیکٹ کے میں کیے گئے وعدوں سے انحراف کرنا، خلافت موومنٹ میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دینا، نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کی ڈیمانڈز کے اگینسٹ ایک پولیٹیکل، ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا ایک مطلب ایک مسودہ پیش کرنا، اور دیگر چیزیں. پھر رہی کسر جو تھی وہ 1937 کے الیکشن میں ان کی وزارتوں کے آنے سے، جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کام کیے، ان کے خلاف، ان یہ ساری چیزوں کو آپ جمع کریں تو فائنلی مسلمان اس نتیجے پر پہنچے کہ بھائی ہمیں ہندوستان میں یونائٹڈ ہندوستان میں رہ کر اپنے لیے مسلمانوں کے لیے سیپریٹ رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس کے تحفظ کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے پولیٹیکل رائٹس کی ویلیشن نہ ہو، ہماری مذہبی آزادی ہو، ہمیں اسلام کے مطابق جینے کا حق ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک علیحدہ ملک ہو. تو آپ سمجھ لیجئے کہ دو قومی نظریہ جو آہستہ آہستہ تدریجی طور پر آگے بڑھا، بالآخر پاکستان کے قیام کی وجہ بنی. اور کنکلوژن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو قومی نظریے کا جو پیش رفت ہے وہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو صدیوں سے، سینچری سے مذہبی، ثقافتی اور سیاسی اختلافات جو رہی ہیں، اس کا نتیجہ تھا. تو بالآخر یہ جو 1947 میں پاکستان کے قیام پر
اس کا اختتام ہوا. تو یہ جو تھا یہ تدریجی طور پر میں نے آپ کو وہ فیکٹرز بتائیں جو دو قومی نظری میں مددگار ثابت ہوئے. اللہ حافظ.